بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مصر کے شہر صفورہ کے اندر ایک گاؤں آباد تھا جس میں ایک جلیل نامی ڈاکو تھا۔ وہ بہت زیادہ ظالم تھا۔ اس کا ڈر پورے گاؤں کے دلوں میں بیٹھ چکا تھا۔ اس گاؤں کے امام صاحب نے کافی دفعہ اسے سمجھایا کہ یہ کام چھوڑ دے، اپنی آخرت کیوں خراب کر رہا ہے۔ امام صاحب نے اس کے اندر رحم دلی دیکھی، اس وجہ سے اسے سمجھاتے تھے۔ وہ بھی امام صاحب کی بات کا برا نہیں مناتا تھا۔ اس کے اندر سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ گاؤں کے لوگوں کو نہیں لوٹتا تھا اور اپنے گاؤں کے غریب لوگوں کی مدد کرتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت ظالم بھی تھا۔ دوسرے گاؤں کے لوگ اس سے ڈرتے تھے، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص اس کی بات نہ مانتا تو اسے اس کے گھر کے ساتھ جلا دیتا تھا۔ اس گاؤں میں نجم الدین نامی ایک لوہار رہتا تھا۔ اس کی ایک بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل بیٹی تھی۔ لوہار کی بیوی اس بیٹی کی پیدائش کے وقت ہی خالق حقیقی سے جا ملی تھی۔ اس کی بیٹی کی پرورش اس کی دادی نے کی۔ پوری زندگی نجم الدین نے اپنی بیٹی کو حلال کما کر کھلایا۔ اسے اپنی ماں کی کمی محسوس نہ ہونے دی۔ گاؤں کے پاس پانی کا ایک چشمہ تھا۔ گاؤں کے سارے لوگ کھانے پینے کے لیے استعمال کا پانی وہاں سے ہی لے کر آتے تھے۔ لوہار نے پوری زندگی یہاں سے پانی بھر کر زندگی گزاری۔ اس کی بیٹی ہمیشہ پردہ کرتی تھی اور گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی۔ لوہار بوڑھا ہو چکا تھا، کوئی اور اولاد نہ ہونے کی وجہ سے اب اس کی بیٹی کو گھر سے باہر نکلنا پڑا۔ اس کی بیٹی نے پانی کا برتن اٹھایا اور اپنی سہیلیوں کے ساتھ پانی بھرنے کے لیے روانہ ہو گئی۔ لوہار کی بیٹی منہ چھپا کر جاتی اور ضرورت کا پانی بھر کر لاتی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ لوہار کی بیٹی پانی بھر رہی تھی تو اس کے منہ سے نقاب کھل گیا۔ اسی چشمے پر ڈاکو اپنے گھوڑے کو پانی پلا رہا تھا۔ جیسے ہی اس ڈاکو کی نظر اس لڑکی پر پڑی تو اس پر فدا ہو گیا۔ ڈاکو نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ اس لڑکی کو میرے پاس لے آؤ۔ اس ڈاکو کے ساتھی لوہار کی بیٹی کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے لڑکی، تجھے ہمارا سردار بلا رہا ہے۔ لوہار کی بیٹی نے فوراً جواب دیا کہ اپنے سردار کو کہو کہ میں نہیں آؤں گی، میں ایک شریف گھر کی لڑکی ہوں۔ اس کی سہیلیوں نے اسے سمجھایا کہ یہ اس علاقے کا بڑا ڈاکو ہے، اگر تم نہ گئی تو وہ غصے میں آ کر تجھے نقصان پہنچائے گا۔ ڈاکو کے ساتھی واپس گئے تو اپنے سردار کو کہا کہ وہ کہہ رہی ہے کہ میں نہیں آؤں گی۔ ڈاکو نے کہا کہ یہ کون ہے، کس کی بیٹی ہے؟ اس پر اس کے ساتھیوں نے کہا کہ یہ نجم الدین لوہار کی اکلوتی بیٹی ہے۔ ساری زندگی اس نے اپنے گھر سے باہر قدم نہیں رکھا، اب یہ مجبوری کے تحت گھر سے باہر نکلی ہے، کیونکہ اس لڑکی کا باپ بوڑھا ہو چکا ہے، وہ پانی نہیں اٹھا سکتا۔ لوہار کی بیٹی نے کچھ دیر سوچا، پھر وہ ڈاکو کی طرف روانہ ہو گئی۔ ڈاکو کے پاس پہنچی تو اس نے کہا کہ میں نے تم جیسی حسین و جمیل لڑکی اپنی زندگی میں نہیں دیکھی۔ میں تجھے پانا چاہتا ہوں، تمہارے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ اگر میں چاہوں تو تمہاری عزت کا جنازہ اسی وقت نکال سکتا ہوں، لیکن میں ایسا نہیں کروں گا کیونکہ میں تجھ سے پیار کرنے لگا ہوں۔ تم سیدھی گھر جاؤ اور اپنے بوڑھے باپ کو کہو کہ وہ آج گدھے پر بیٹھ کر دوسرے گاؤں چلا جائے اور تجھے دلہن بنا کر گھر میں اکیلا چھوڑ دے۔ اگر تمہارے باپ نے میری بات نہ مانی، تم لوگوں کو اسی گھر میں جلا کر مار دوں گا۔ ڈاکو نے جب یہ بات کی تو لوہار کی بیٹی نے اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ اس کی سہیلیوں نے سمجھایا کہ وہ ڈاکو اس کو ابھی ننگا کر دے گا اور اس کی عزت لوٹ لے گا، لیکن اس ڈاکو نے ایسا کچھ نہ کیا اور اسے جانے دیا۔ جب لوہار کی بیٹی گھر آئی تو ساری بات اپنے والد کو بتائی۔ اس کا والد یہ سن کر پریشان ہو گیا، آخر ایک بیٹی کا باپ تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازے پر دستک ہوئی تو بوڑھا لوہار باہر آیا۔ لوہار نے پوچھا کون ہو؟ اس آدمی نے جواب دیا ہمارے سردار کا حکم ہے کہ آج رات تم گدھے پر سوار ہو کر دوسرے گاؤں چلے جاؤ اور اپنی بیٹی کو اکیلا چھوڑ دو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تجھے اور اس کے گھر کو جلا دیا جائے گا۔ بوڑھا یہ سن کر بہت پریشان ہوا، اپنی بیٹی کو کہنے لگا یا تو ہم دونوں کو زندہ جلنا پڑے گا یا تمہاری عزت کا جنازہ نکلے گا، دونوں طریقوں سے ہی میری موت ہے۔ بوڑھے لوہار نے اپنی بیٹی کو کہا کہ میں قاضی کے پاس جاتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری کچھ مدد کر سکے۔ بوڑھا لوہار قاضی کے پاس گیا، سارا ماجرا سنایا۔ قاضی نے اپنے گھر سے نکال دی کہ وہ ڈاکو تمہاری بیٹی کو چھوڑ کر میری بیٹی کو اٹھا کر لے جائے گا، مجھے اپنی بیٹی بہت عزیز ہے۔ جب بوڑھا لوہار گھر آیا تو اپنی بیٹی کو کہنے لگا کہ وہاں سے بھی نامراد لوٹا ہوں۔
لوہار کی بیٹی نے کہا کہ میرے پاس طریقہ ہے، اگر وہ اپنا لیتی ہوں تو میں اس جلیل نامی ڈاکو سے بچ سکتی ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی سیدھے راستے پر آ جائے گا، کیونکہ میں نے اس کے اندر ایک اچھا انسان دیکھا ہے۔ جب میں نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا تھا تو اس وقت اگر وہ چاہتا تو میری عزت تار تار کر سکتا تھا، لیکن اس نے مجھے گھر جانے دیا۔ مجھے اس کی یہ ادا پسند آ گئی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ میں اس کو سیدھے راستے پر لا کر اپنے مذہب کے مطابق نکاح کر سکوں، کیونکہ مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے۔ لڑکی نے کہا کہ بابا جان، پڑوسی کا گھوڑا مانگ کر لے آؤ، ہمیں اسی وقت مصر سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس جانا ہوگا۔ لڑکی مصر کی طرف روانہ ہو گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نماز عصر سے فارغ ہو کر صحن سے باہر جا رہے تھے کہ ان کی نظر ایک خوبصورت لڑکی پر پڑی، جو کہہ رہی تھی کہ مجھے سلطان کے کمرے تک لے چلو، لیکن سپاہی اس کو روک رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی یہ سارا منظر خود دیکھ رہے تھے۔ وہ لڑکی کے پاس آئے اور پوچھا کیا بات ہے؟ لڑکی نے بتایا، میں نجم الدین لوہار کی بیٹی ہوں اور ساتھ والے گاؤں سے آئی ہوں۔ وہاں پر ایک جلیل ڈاکو ہے، وہ میرے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ کون سی مشکل بات ہے، سپاہی جاتے ہیں، اس کو پکڑ کر لے آتے ہیں، اگر وہ سزا کا مستحق ہوا تو اسے سزا دی جائے گی۔ اس لڑکی نے کہا کہ سلطان معظم، میں ایسا نہیں چاہتی، اس ڈاکو کے پیچھے ایک اچھا انسان چھپا ہوا ہے، میں چاہتی ہوں کہ کوئی ایسی ترکیب نکالی جائے کہ وہ سیدھے راستے پر آ جائے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کافی دیر سوچا کیسے اس مسئلے کا حل نکالا جائے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسے ایک منصوبہ بتایا۔ وہ لڑکی گھوڑے پر سوار ہو کر گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی والا منصوبہ اپنے والد کو بتایا۔ اس نے ایک بکرا لیا اور کتا لیا، دونوں کو ذبح کر کے رکھ دیا۔ بکرے کے گوشت سے لذیذ کھانے تیار کیے اور کتے کی کھال اتار کر دروازے پر ٹانگ دی۔ لڑکی کا باپ یہ کام کرنے کے بعد اپنی بیٹی کو اللہ کے حوالے کیا اور دوسرے گاؤں چلا گیا۔ جب مقرر کردہ وقت پر جلیل ڈاکو آیا، دروازہ کھولا تو سامنے کتے کی کھال نظر آئی اور وہ خوبصورت لڑکی بکرے کا گوشت کے لذیذ کھانے کھا رہی تھی۔ جلیل ڈاکو نے یہ سمجھا کہ وہ کتے کا گوشت کھا رہی ہے۔ وہ اس سے پوچھنے لگا کہ تم کس کا گوشت کھا رہی ہو؟ لڑکی نے جواب دیا، میں کتے کا گوشت کھا رہی ہوں۔ جلیل ڈاکو اس سے نفرت کرنے لگا۔ جب وہ واپس جانے لگا تو لڑکی نے کہا کہ تم نہ جانے کتنے حرام کام کرتے ہو، میں نے صرف ایک حرام کام کیا تو تم نے نفرت شروع کر دی، تجھ سے تمہارا اللہ اور اس کا رسول کتنی نفرت کرتا ہوگا۔ بس لڑکی کی یہ بات کرنے کی دیر تھی کہ اس کا دل پھر گیا۔ اس نے ساتھیوں میں سچی توبہ کر لی۔ ایک وقت جب اس سے ہر شخص ڈرتا تھا، اب وہ ہر شخص سے پیار کرتا تھا۔ اس خوبصورت لڑکی نے اس سے شادی کر لی۔ وہ جلیل اپنی باپ یعنی اپنے سسر کے ساتھ لوہار کا کام کرتا اور حلال کی روزی کماتا۔ اب جلیل کا کہنا تھا کہ اب کی زندگی میں بڑا مزہ دیتی ہے۔ چینل کو سبسکرائب کریں۔ کل حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔